الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، نکاح کے سلسلے میں نکاح کی مجلس میں یہاں حاضری کے لیے آنا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دیا، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت قرار دیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. یہ اتنی بڑی عظیم سنت کی ادائیگی کی آج تکمیل کے لیے ہم جا رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس ہونے والے نکاح کو بہت قبول فرمائے، میاں بیوی کے درمیان مودت اور محبت فرمائے، اور دونوں خاندانوں کے درمیان بھی اللہ پاک مزید تعلقات کو استوار اور مضبوط فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے جن آیات کی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں عالم اسلام میں، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورت میں پہلے سے ہی اس کی طرف لطیف اشارے فرما دیے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ. ہم نے یہودیوں کے لیے یہ بات لکھ دی تھی اور وَقَضَيْنَا فیصلہ کر دیا تھا کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ یہودی ہوئے زمین پر 2 مرتبہ فساد مچائیں گے. آگے اللہ پاک نے دونوں مرتبہ ان کو جو سزا دی، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب پہلے وعدے کے مطابق انہوں نے سرکشی کی تو ہماری طرف سے ایک ظالم اور جابر بادشاہ کو یہودیوں کے اوپر مسلط کیا گیا. اللہ پاک نے فرمایا عباد لنا، تھا تو اللہ ہی کا بندہ، چاہے کفر اور شرک میں تھا، چاہے وہ مخت النصر ہو، چاہے اس کے علاوہ اور دوسرے بادشاہوں کے متعلق جو ذکر تفسیر کی کتابوں میں ہے کوئی بھی ہو. یہاں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا عباد اللہ. روئے زمین پر اللہ تبارک تعالیٰ کو جو نظام چل رہا ہے، تقریری نظام اور تشریعی نظام، اس تقریری نظام میں اللہ پاک نے اس طرح کا نظام فرمایا ہے کہ بندوں کو بندوں کے ذریعے اللہ پاک کی طرف سے آزمایا جائے. اس آیت میں یہ اللہ پاک فرماتے ہیں عباد لنا اولی بأس شدید، کہ جب یہودی بہت زیادہ سرکشی کریں گے تو ہم ان کے اوپر ہمارے بندے کو مسلط کریں. عزیز و دوستو، لفظ عبادت فرمایا اور ساتھ میں لنا فرمایا، ہمارے بندے، لیکن عباد اللہ نہیں فرمایا. عباد الرحمن الگ ہے اور یہاں عباد لنا ہے. اسی صورت میں سورہ اسراء میں بنی اسرائیل میں پہلی ہی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. یہاں اللہ پاک نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر چلے. یہاں سبحان الذي اسرى بعبده فرمایا، اللہ کے بندے، اور جو ظالم بادشاہ کو مسلط کیا اس کو بھی بندہ تو کہا، لیکن بیچ میں فاصلہ کر دیا عباد لنا، وہ ہماری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، اور اس کے ذریعے ہم نے بنی اسرائیل سے انتقام کیا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے،
عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ای سراپا انتظار ای سراپا منتظر، کہ عبد بننا یہ الگ ہے اور عبدہ بننا، سبحان الذی اسری بعبدہ، اس بات کہتے ہیں کہ عبد تو سارے بندے ہیں، لیکن عبدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنے ساتھ خاص کرنے کے لیے فرمایا۔ اس بار نے اس کا فرق بتلایا کہ بندہ انتظار میں ہوتا ہے اور عبدہ کے لیے اس کا معبود انتظار کرتا ہے۔ اس طرح کا انتظار وہی منتظر، اس کا انتظار کیا جائے، آسمانوں پر بلایا گیا اور ہر آسمان پر مرحبا کی آواز لگائی گئی، استقبال کے لیے فرشتے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس جماعت موجود۔ اللہ پاک نے اس صورت میں اس قوم کو، جن کو اللہ پاک نے دو موقع عنایت فرمائے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد، یہ دو وعدوں میں تو اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، جب دوسرا ہمارا وعدہ آیا، بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی شرارت اور سرکشی کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دوسرا بندہ مسلط ہوا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، ان کے چہرے بگاڑ دے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور مسجد اقصی میں دشمن داخل ہو جائے، اور وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، ظلم اور زیادتی کی انتہا کر دے۔ یہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے دو وعدے فرمائے۔ آگے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اچھی طریقے سے رہو گے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، تو اچھا ہے، اور وَإِنْ عُدْتُمْ، اگر تم دوبارہ تیسری مرتبہ تم نے گڑبڑ کی تو اللہ پاک کی طرف سے تم سے انتقام لیا جائے۔ اور اسی سورہ اسراء میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر فرمایا، پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، تورات ان کو عطا فرمائی، اس کتاب کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ کر دیا۔ تیسری مرتبہ کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا گیا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ حصیرہ کی تفسیر فرماتے ہیں ان کے لیے قید بن جائے۔ آگے اللہ پاک نے اس کا علاج بتلایا، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن کریم بہتر اور معتدل راستے کو بتلاتی ہے جو بالکل سیدھا اور صاف ہے۔ اور صرف اسی صورت میں بنی اسرائیل کا ذکر پہلے فرمایا، اور اس صورت میں اس کے بعد قرآن کریم کا ذکر 10 الگ الگ آیتوں میں ذکر فرمایا۔ اس سے اشارہ ہے امت محمدیہ کو، یہود نے اپنی کتاب چھوڑی تو اللہ پاک کی طرف سے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، جب اللہ کی وحی کو، اس پر عمل کرنے کو، قرآن اور حدیث کو امت چھوڑ دیتی ہے۔ یہودیوں نے تورات کو چھوڑا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کو چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کا غضب اس قوم پر نازل ہوا، اللہ پاک کی طرف سے كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فرمایا گیا، بندر بنائے گئے۔ یہ ساری ذلتیں کیوں آئی؟ اللہ پاک کی کتاب کو چھوڑنے کی بنیاد پر آئی۔ اس لیے قرآن کریم کی اس صورت میں یہود کے ذکر کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کا ذکر 10 الگ الگ جگہوں پر فرمایا۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا، اسی طریقے سے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، بار بار فرمایا۔ سورہ کہف میں بھی آیت آئی ہے، اور اس سورت میں بھی 10 مرتبہ اللہ پاک نے قرآن کریم کا ذکر کیا۔ جب قرآن کریم ہی ہدایت والی کتاب ہے تو اللہ پاک کی طرف سے یہ کتاب ہمیں ذلت سے بچاتی ہے۔ موعظۃً، یہ مومنین کے لیے وعظ اور نصیحت ہے قرآن کریم، اور اللہ پاک کی طرف سے ذکر اور نصیحت ہے۔ شفاء لما فی الصدور ہے، ظاہری بیماریوں سے بھی شفا، اور باطنی جو بیماریاں ہیں نفس اور شیطان کی، حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، دوسرے کا برا چاہنا ہے، غیبتیں ہیں، ساری چغلیاں ہیں، یہ سارے جو گناہ ہیں یہ باطنی گناہ ہے۔ قرآن کریم اس سے بھی شفا عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا۔ دوسری آیتیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، یہ سورہ حشر کی آیت ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اپنی پاکیزگی بیان کرنا ہے کہ آنے والا جو مضمون ہے یہ بندوں کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض،
اس ذات کی تسبیح بیان کی جا رہی ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست قوت والا ہے لیکن ساتھ میں حکمت والا ہے۔ کس طریقے سے کس بندے کو یا کس قوم کو نعمتوں سے نوازا جائے اور کس وقت ان سے نعمتیں چھین لی جائے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے ضابطوں کے ذریعے ہمیں بتلایا کہ اللہ پاک کا نظام کیسا ہو۔ اس لیے پہلے تصریح بیان کر کے صفت عزیز اور صفت حکیم، عزیز جس پر کوئی غالب نہ آتے، اور حکیم کبھی کبھار آدمی کے پاس انسانی اور مخلوق ہونے کے اعتبار سے کچھ قوتیں ہوتی، وہ اس دام اور بھرم میں رہتا ہے کہ ہم دنیا کی سپر پاور طاقتیں ہیں، لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دوسری جو صفت ذکر فرمائی حکیم کی، اس بندے میں حکمت نہیں ہوتی اور اس کی بنیاد پر وہ ظلم اور زیادتی کر دیتا ہے۔ طاقت تو ہے لیکن حکمت نہیں۔ اللہ پاک نے اپنی دونوں صفات کو ذکر کیا اور جو حالات چل رہے ہیں اس پر مجھے اور آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی ان دونوں صفتوں کا استحضار کرنا ہوگا۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جن جن آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صفت عزیز اور صفت حکیم کو ذکر فرمایا، یہ وہ تمام مواقع ہیں جو عام طاقت اور قدرت کے وجود میں نہیں آتے، ظاہری انسانی کوششوں سے وجود میں نہیں آ سکتے۔ اللہ پاک کی قدرت ہی وہاں کام کرتی ہے اور اسی نسبت سے ان تمام مواقع پر صفت عزیز کو ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے یہودیوں نے رومی بادشاہ کے ساتھ سازش کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو قید کر دیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم فرمایا، اور آگے ارشاد فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں کے بیچ سے اٹھا لینا اور ان کی تسبیح دوسرے پر ڈال دینا، دوسرے کو سب میں ڈال دیا جائے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے زندہ آسمان کی طرف اٹھایا جانا، یہ وہ بڑا معجزہ ہے۔ اس بنیاد پر قرآن کریم نے وہاں صفت عزیز اور صفت حکیم کو ذکر کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں منسوخ کر لی جو آپ کو خدائیت کے درجے پر پہنچا دیتی ہے، تو اس کا رد کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں بھی جس صفت کو ذکر فرمایا، صفت عزیز کو ذکر فرمایا، صفت حکیم کو ذکر فرمایا۔ یہ جو واقعہ میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں، قبیلے بنو نذیر کی اللہ پاک کی طرف سے یہود کا بڑا قبیلہ ہے اور بہت زیادہ شرارت کر چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی مختلف سازشیں کر چکے تھے۔ اللہ پاک کی طرف سے اب ان کے اوپر مسلمانوں کو غالب کرنا ہے، تو پہلی صفت اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ عزیز اور حکیم ہے، اس کی طاقت میں کوئی چیز محال نہیں ہے کہ ایسی چیز جو وجود میں نہ آ سکتی ہو لیکن وہ وجود میں لے آئے، یہ اس کی قدرت ہے۔ اس لیے آگے فرمایا والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، کہ اللہ پاک کی ذات وہ ہے جنہوں نے یہود اہل کتاب جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں، کافر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ایک ہی مرتبہ میں سب کو اکٹھا کر دیا لأول الحشر، اور اللہ پاک نے ان کو تحت نحس فرما دیا۔ ان کی آبادی میں پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اچانک تشریف لے گئے۔ ابھی جو واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اچانک یہ فلسطینی مجاہدین گئے اور انہوں نے کنٹرول کر لیا، اوپر سے نیچے سے دریا سے تمام چیزوں سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نیک اور مومن بندوں کے ذریعے اس طرح کے حالات مختلف اوقات میں ذکر فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انا لننصر رسولنا والذین آمنوا، جو آپ پر ایمان لائے ان بندوں کے لیے بھی ضرور ہم نصرت کریں گے۔ یہ اللہ پاک کی نصرت کا وعدہ ہے۔ 2 سال پہلے میں نے اور آپ نے دنیا کی آنکھوں کے سامنے سپر پاور طاقت کو رات کے اندھیرے میں افغانستان چھوڑتے ہوئے دکھلائی، صبح ہونے نہیں، علیہ الصبح بقریب، قوم لوط پر عذاب آ رہا تھا، اس سے پہلے قوم لوط نے لوط علیہ السلام کو دھمکی دی تھی ہم دیکھ لیں گے صبح میں۔ اللہ پاک نے جواب میں فرمایا علیہ الصبح بقریب، اور پھر فجعلنا عالیہا سافلہا، بستیاں اوپر اٹھائی گئی، یہی وہ بستیاں ہیں جو اسرائیل میں ابھی ہے، صدوم کی بستیاں بحر میت کے کنارے پر، برج سمندر کے کنارے پر یہ بستیاں اللہ پاک نے اس کو جعلنا عالیہا سافلہا۔ اس صورت میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں ما ظننتم ان یخرجوا
وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ، کہ بنو قریظہ کی یہود یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے قلعے بہت مضبوط ہے، ہمیں کوئی تحس نحس نہیں کرے، اور بنو نذیر کے یہ کفار یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان ہم پر غالب نہیں آتے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں تم خود بھی مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ کسی طریقے سے بھی تمہارا غلبہ بنو قریظہ بنو نذیر پر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے دوستوں کے مقابلے میں ہمارے قلعے ہمیں بچائیں، اور مسلمان بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ ہم پر غالب آئے یا ہم ان کے سینوں کو فتح نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا وَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ پاک ان کے پاس اس طریقے سے آئے جن کا ان کو گمان نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بنو قریظہ پر اچانک دعویٰ بولا گیا اور وہ اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے، اور اللہ پاک نے نظام کر کے صحابہ کرام اور مومنین کو غالب کر دیا۔ اسی میں اللہ پاک نے ایک جملہ ابھی یہ بھی ارشاد فرمایا فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، یہ سنت الہیہ ہے، اپنے دوستوں کا دل اللہ پاک دشمنوں کے دلوں میں اس طرح ڈال دیتے ہیں کہ خود مسلمان نہیں سمجھ رہے کہ یہ ہم سے اتنے مرعوب ہو جائیں گے۔ اس وقت بھی جو حالات ہے، جو کچھ اوپر سے ظلم اور زیادتی ہو رہی وہ الگ چیز، مقابلے میں اب تک آنے کی ہمت نہیں ہے۔ معمولی سے جہد کی جماعت جن کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں رکھا گیا ہے، کھانا پینا سب کچھ بنے، یہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بتلاتے ہیں۔ ان واقعات میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے یہ جو ذکر فرمایا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، کہ جب بھی یہودی کھڑے ہوں گے اللہ پاک کا نظام اس کے مقابلے میں آئے گا، اور ہم تمہارے مقابلے میں عدنا، ہم بھی لوٹیں گے اور تمہیں سرکشی کی سزا دی جائے گی۔ دوست اور بزرگوں، یہ امتوں کی اور قوموں کی عروج و زوال کی داستان اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں ذکر کرا۔ ایک سورت ایک آیت ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، اس کے اوپر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی اشکال کیا اور اس کا جواب دیا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اپنے نبیوں کی ضرور مدد کریں گے اور ایمان والوں کی بھی مدد کریں گے، یہ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی یہ اشکال کرے کہ خود انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کی قوموں نے قتل کر دیا، یہودیوں نے ہی انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک بڑی جماعت کو شہید کیا، اور اسی طرح پچھلی امتوں میں نبیوں کو اس طرح ستایا گیا، حضرت زکریا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ستایا گیا، تو اس کے جواب پہ ابن کثیر نے یہ فرمایا کہ یہ 2-4 واقعات ہیں، باقی 1 لاکھ سے زائد جو انبیاء کرام علیہ السلام تھے سب کی اللہ پاک نے نصرت فرمائی، حفاظت ہے۔ اور دوسری چیز یہ ذکر کی کہ انا لننصر، ہم نصرت کریں گے، تو کس کے ذریعے نصرت ہو؟ کبھی دشمن کے ذریعے بھی دشمن کو مارا گیا، پوری اسلامی تاریخ میں کبھی ہمیں شیعہ حضرات کی طرف سے مدد کی امید نہیں ہوئی، بلکہ ہر زمانے میں اسلامی نظام اسلامی مملکت کو خلفائے بنو عباسیہ ہو اور اسی طریقے سے عثمانی سلطنت ہو، صلاح الدین ایوبی ہو، پوری تاریخ بڑی پڑی ہے، ان سے انہوں نے ہم سے دوستی نہیں رکھی، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ پاک نے ان کو آگے کر دیا، ورنہ تاریخ اور سیرت سے کبھی یہ ہماری مدد کے لیے آئے سنیوں کی یہ تصور نہیں ہے، لیکن حالات سے کچھ ایسی کروٹ لی، سیاسی سماجی اور آپسی تجارتی جو معاملات ہیں، ایک عجیب و غریب قسم کی ایک چیز اللہ پاک نے پیدا فرما دی اور آپس میں ان کو اس طریقے سے کھڑا کر دیا۔ ان صورتوں کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ جیسے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، یہود کو یہ آیت کہہ رہی ہے، یہ آیت امت مسلمہ کو بھی خطاب کر رہی ہے کہ جب بھی تم اللہ کی نافرمانی کرو گے اللہ پاک کی طرف سے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا جائے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، مسلمان یہ سمجھ لے کہ آزمائش نہیں ہوگی سارے دنیا میں، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، ضرور اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہوگی، وهم لا یفتنون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے بعد آیت میں آگے ذکر فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الصَّادِقِينَ۔ یہ بھی بہت ضروری ہے، آدمی دعویٰ کرے ہم تمہاری مدد کے لیے آئیں گے اور آنے رہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا بندوں کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا ہے، اللہ پاک کی ذات عالی پر بھروسہ ہوتا ہے۔
اور اس صورت میں اس واقعے کو ذکر کر کے فوراً قرآن کریم نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ دوست اور بزرگوں، قرآن کی طرف جب تک امت نہیں آئے گی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں آئے گی، یہ حالات ایک تو اللہ پاک کی طرف سے کفارے کے طور پر ہوتے ہیں۔ جو حالات کفارے کے طور پر ہوتے ہیں وہاں بندے کے دل میں اطمینان ہوتا ہے، اور جو حالات آئے اور بندہ پریشان ہو جائے، طبعی پریشانی الگ ہے، ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو جائے اور اس کو عذاب کی شکل سمجھے، یہ اللہ پاک کی طرف سے سزا ہوتی ہے۔ اس لیے اس وقت کے حالات جو ہو رہے ہیں، ہم سب کو ایک طرف تو اپنے ان نہت کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، اس کے ساتھ ہم سب کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنے اور خدا کے تعلق کو درست کرنا۔ یہ اللہ پاک کا اصل فیصلہ ہے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا۔ جب بندے زیادتی کریں گے تو اللہ پاک کا نظام اپنا کام کرے گا۔ اس لیے مدد خداوندی آتی ہے، اس کے کچھ شرائط ہیں، کبھی آزمائش ہوتی ہے، بدر میں کامیاب فرما دیا اور احد میں ایک نیا مسئلہ خراب ہو گیا اور مسلمانوں کو پسپا ہونا، پھر مکہ فتح ہوا، پھر حنین میں پھر اعجبتکم کثرتکم، کثرت کے اوپر اطمینان ہو گیا، فلم تغن عنکم شیئا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ تمہیں کام نہیں آیا، احزاب کی تیر اندازوں نے ایسی تیر اندازی کی کہ مسلمان گھبرا گئے۔ پھر اللہ کی نبی وہاں مضبوطی سے ہے، الی عباد اللہ انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ نبی کی استقامت ہوتی ہے حالات کے موقع پر۔ اس لیے یہ واقعات جو دنیا میں ہوتے ہیں یہ ہم سب کے لیے عبرت کے طور پر ہوتے ہیں۔ اس کی لگام بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، عزیز و حکیم کے ہاتھ میں، اس لیے اس کو راضی کر لیا جائے تو سارے مسائل کو حل کر دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے مومنین بھائیوں کے لیے دعاؤں کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں کی معافی کی توفیق عطا فرمائے، ہونے والے نکاح کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور ایک اور اعلان ہے، اتوار کو حضرت مولانا ابراہیم صاحب داعی کبیر، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیوبندی ہماری اس مسجد میں تشریف لائیں گے جگہ دیکھنے کے لیے اجتماع کی، تو اس موقع پر بھی اجتماع کے لیے بھی دعائیں کی جائے اور حضرت کی صحت و عافیت کے لیے بھی دعائیں کی جائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس اجتماع کو ہمارے حق میں اور پوری امت مسلمہ کے حق میں انقلابی حیثیت سے اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ بنائے۔ آمین وآخر دعوانا